بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سومی وتھ کچن۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ انشاءاللہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے، ہنستے مسکراتے ہوں گے، اور میری دعا ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے یہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی بھی کوئی بھی پریشانی اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیں، آمین ثم آمین۔ اور جی یہ میں نے جو کلپس لی ہیں، یہ میں اپنی بھابھی کی طرف گئی ہوئی تھی، تو میں نے کہا کہ سوچا کہ کوئی کلپس لے لیے جائیں، کچھ نہ کچھ بنایا جائے، کچھ ویڈیوز ہو جانی چاہیے۔ تو اب تھوڑی سی جو بہتر ہے کہ میری طبیعت تھوڑا بہتری کی طرف آئی ہے۔ مجھے بہت میری طبیعت خراب ہوئی ہے، حد سے زیادہ خراب ہوئی ہے۔ ٹور سے واپس آنے کے بعد تقریباً گھر کے تمام ممبرس، ہم تمام کی فیملی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی ہے۔ تو جو ہے اب کلثوم کی طبیعت صحیح نہیں ہے، اس کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو رہی ہے، بلال بیمار ہوا، عبداللہ بیمار ہوا، میں بیمار ہوئی، جمال بیمار ہوئے، اور اب جو ہے کلثوم ہے، اب اس کا نمبر آیا ہوا، اب اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت دے۔ اچانک سے ہمارے ساتھ یہ کیا ہوا، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا، یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ اور کیسے ہوا اور کیسے ہم بچ گئے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مارنے والے سے بچانے والا وہ رب کی ذات ہے۔ تو بس اللہ پاک کا نظر کرم تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا۔ باقی کوئی کسر نہیں، لوگ نہیں چھوڑتے، لیکن اللہ پاک نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے بچا ہی لیا۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ احسان عظیم ہے۔ اور جی پھر میں اپنی بھابھی کی طرف گئی ہوئی تھی، تو کلپس لیتی رہی، آپ سے باتیں کرنی تھی، آپ سے گپ شپ لگانی تھی۔ آپ وائی ٹی کے کتنے اچھے میرے بہن بھائی ہیں جو میری ویڈیوز واچ کرتے ہیں۔ اگر میری ویڈیوز یعنی کہ دیر سویر ہو جائے، مینس کہ تھوڑے دن اپلوڈ نہ ہو، تو آپ لوگ جو ہے آپ لوگوں کی کالس آتی ہیں، آپ لوگوں کی کمنٹ آتے ہیں میری طرف کہ آپ کی ویڈیوز نہیں آئیں، آپ ویڈیو کیوں نہیں اپلوڈ کرنی ہے۔ تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، مجھے اپریشیٹ ہوتا ہے، اور میں بہت خوش ہوتی ہوں۔ پھر میرا اور بھی دل چاہتا ہے کہ اچھی ویڈیوز جو ہے بناؤں، کلپس لوں اور آپ کے لیے ایڈٹ کروں اور آپ کے لیے اپلوڈ کروں، تو مجھے بے حد خوشی ہے۔ میں ان تمام بہن بھائیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، بے حد شکریہ ادا آپ کا کرتی ہوں میں، جو میری ویڈیو اتنے شوق سے دیکھتے ہیں اور میری ویڈیو کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے آپ کی اس پیار محبت کا، کہ آپ مجھے کالز کر کے باقاعدہ بولتے ہیں کہ نئی ویڈیو کیوں نہیں آ رہی آپ کی، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اچھا جی، اور ایسے ہی مجھے دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا ہمیشہ کے لیے۔ دعا میں بہت طاقت ہے، تو آپ ہی کی دعاؤں کی وجہ سے میں آج ہوں، ورنہ آپ نہیں جانتے میں ابھی کہاں پہنچی ہوتی، لیکن آپ کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے بچا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم مجھ پہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا رحم و کرم مجھ پہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی فضل و کرم اپنا مجھ پہ کرتے رہیں، اور جو لوگ میرے پیچھے پڑے ہیں، اللہ پاک ان کو ہدایت دے، اور ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں۔ کوئی آپ کے ساتھ برا کرے تو آپ یہی کہیں ہدایت دے۔ اور ایک بات آپ یاد رکھیے گا، میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ کوئی آپ کا غیر دشمن نہیں ہوگا، آپ کے اپنے ہی آپ کے دشمن ہوتے ہیں، آپ یقین جانیں۔ کوئی غیر آپ کے ساتھ کوئی کچھ نہیں، غیر بہت اچھے ہوتے ہیں، اپنے ہی اپنوں کے دشمن ہوتے ہیں، اور اپنے ہی اپنوں کو گرانا چاہتے ہیں۔ آپ مجھ پہ بہت ایسے وار ہوئے ہیں، لیکن اللہ پاک نے مجھے بار بار بچا لیا۔ اپنے ہی اپنوں کے دشمن ہوتے ہیں، خاص طور پہ خونی رشتے اگر یہ دشمن پڑ جائیں تو بہت برے دشمن ہو جاتے ہیں۔ تو بس یہ کہ اب اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ اگر ایسی خونی رشتوں میں وفا ہوتی تو مصر کے بازاروں میں یوسف علیہ السلام جو ہے نہ بکتے۔ آپ نے پوری ہسٹری سنی ہوئی ہوگی، پوری سٹوری، یقین ہے مجھے وہ آپ نے سب کچھ سنا ہوگا پوری سٹوری۔ اور جی جب بھی بس میں آپ کو یہ میسیج دینا چاہتی ہوں، جب بھی اپنے بچوں میں جو ہے بچے آپ کے 6 ہوں یا 5 ہوں، 3 ہوں یا 2 ہوں یا 1 ہو، تو اپنے بچوں میں جو ہے اپنے بچوں میں بہت مساوی سلوک کریں، ایکول رہیں، کسی کو زیادہ کسی کو کم، کسی کو زیادہ کسی کو کم، ایسا نہیں کریں، تمام بچوں کو مساوی لے کے چلیں۔ ایسے بچوں میں احساس کمتری مبتلا ہو جاتے ہیں، چاہے بچے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، چاہے شادی شدہ ہی کیوں نہ ہو، تو بچوں میں بہت احساس ہوتا ہے کہ آیا میرے ساتھ ہی کیوں کم کیا جاتا ہے، باقیوں کے ساتھ تو بالکل ٹھیک ہے، ایسا کیوں ہے۔
تو اگر آپ کی 3 بیٹیاں ہیں تو تینوں بیٹیوں میں مساوی سلوک رکھیں۔ اگر آپ کی ایک بیٹی گھر پہ رہ رہی ہے، گھر بسائے بیٹھی ہے، سیکریفائس کر رہی ہے، آپ کو کچھ بتا نہیں رہی ہے حالات اپنے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ جب شادی کر کے دے ہی دیا ہے تو بسانا ہی گھر ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اتنی خوش ہے کہ بہت خوش ہے اور آپ اس کے ساتھ جو بھی، بلکہ آپ کو تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ ایسے میں نے بہت سے حالات دیکھے ہیں جو بیٹیاں چپ چاپ ہو کے بس رہی ہوتی ہیں، ان کے والدین ان کو چھوڑ دیتے ہیں، والدین ان کے ساتھ نہیں کرتے، ایسا نہ کریں، کیونکہ اگر وہ بس رہی ہے، سیکریفائس کر رہی ہے، آپ کا نام ڈبونا نہیں چاہتی ہے، اپنے آپ کو مار کے بھی، اپنے دل کو بھی مار کے، اپنے سب کچھ وہ کر کے بھی آپ کا کہے کہ میرے ماں باپ کا نام رہے، میری عزت یہی ہے کہ میں اپنے گھر میں بسی رہوں، تو اس والدین کو چاہیے کہ اس بیٹی کو اپریشیٹ کرنا، بجائے کہ شکر ہے وہ بس رہی ہے تو بسی رہے، ہم اس کے ساتھ ایسا کیوں سلوک کریں، اچھا برتاؤ اس کو پوچھیں نہ، فون نہ کریں، تو یہ غلط بات ہے۔ تو اگر والدین کے حقوق ہیں تو اولاد کے بھی حقوق ہیں۔ آپ یاد رکھیے گا، اگر یہاں اس دنیا ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن یہاں اگر آپ جو بوئیں گے وہاں کاٹیں گے بھی۔ اگر کوئی بہن بھائیوں میں ایسے ہیں جو والدین کو اپنی طرف راغب کر رہے ہیں کہ دوسرے بہن بھائی کا حق کھا رہے ہیں، تو یہ حق آپ کو کتنا عرصہ کھاتے رہیں گے؟ کبھی نہ کبھی تو یہ حق آپ سے نکلے گا نا، آخرت میں تو حق نکلے گا۔ بس میرا آپ کو یہی پیغام ہے، تو اتنی چلاکیاں مت کریں کہ جو چلاکیاں آپ کو ڈبو بیٹھیں، اتنی چلاکیاں مت کیجیے گا۔ یہ جو ہے میرا میسج ہے تمام لوگوں کے لیے، مائنڈ مت کیجیے گا کہ چلاکیاں ایک حد کی کریں، بے حد چلا کے انسان جو ہے نا ڈوب جاتا ہے۔ تو آپ کسی کا حق یہ یاد رکھیے گا، کوئی کسی کا حق نہیں کھا سکتا۔ اگر اس جہاں آپ حق کھا رہے ہیں تو اس جہاں وہ حق آپ کا نکل ہی کر رہے گا۔ آپ کے بندوں کے حقوق اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ نے روزہ نہیں رکھے، آپ حج کے لیے گئے تو آپ کے تمام گناہ معاف ہو گئے ہیں، لیکن وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے جو بندوں کے حقوق ہوں گے۔ جو بندوں کے ساتھ اگر آپ نے غلط کیا ہے تو وہ حقوق اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں معاف کریں گے۔ وہ بندوں کے حقوق میں اللہ تعالیٰ بہت جو ہے سختی کرتے ہیں، تو لہٰذا بندے ہی بندوں کے حقوق کھاتے ہیں اور حق کھاتے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے پیار و محبت اخلاق سے رہنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے یہ حق میں کتنا کھاتا رہوں گا اور کتنا کھاؤں گا، اگلے جہاں تو مجھے پوچھ گچھ ہوگی۔ یقین جانیں وائی ٹی کے بہن بھائیوں، آپ پلیز میری بات کو مائنڈ مت کیجیے گا۔ دنیا میں ایسے بہت سے واقعات ایسے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے میں نے یہ تھوڑا سا ٹاپک تو بہت طول ہے، بہت لمبی باتیں ہیں، لیکن میں تھوڑی سی ہی بات کروں گی۔ برائے مہربانی کسی کا حق مت کھائیے، یہ حق آپ کا آخرت میں لازمی نکلے گا۔ آپ چلاکیاں کر کے حق تو کھا لیتے ہیں ماں باپ کو اپنی طرف پٹیاں پڑھا کے، اور ماں باپ بھی آج کل کے ایسے ہیں کہ جو اپنے بچوں کی پٹیوں میں آ جاتے ہیں، اور ایک بچی کو کم حقوق دیتے ہیں، دوسری کو زیادہ دے دیتے ہیں، کیونکہ وہ چلاکیوں کے ساتھ اپنی طرف مائل کر دیتی ہے، اور دوسری سمپل سی ہوتی ہے، وہ چلاکیاں اس کو آتی نہیں ہیں۔ تو ایسا مت کیجیے گا۔ اگر ایک بیٹی اپنا ذہن بنا کے رہ رہی ہے، سسرال کا جبر بھی سہ رہی ہے، تو آپ ایسا مت کریں۔ آپ اس بیٹی کا پتہ کریں کہ وہ کیا حال ہے اس کا۔ شوہر جتنا بھی اچھا ہوتا ہے شوہر ہی ہوتا ہے، اور ساس، اگر کہتے ہیں نا ماں بھی بن جائے ساس تو وہ ساس ہی ہوتی ہے۔ آپ یقین جانیں یہ حقیقت ہے یہ بات۔ اور بس جی اپنے اولاد میں مساوی سلوک رکھیں، اور انشاءاللہ میں بھی پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں نے 3 بچے ہیں، تینوں میں مساوی ایکول رہوں، اور یہ میرا میسج آپ والدین کے لیے ہیں۔ 3 بیٹیاں تو تینوں بیٹیوں میں مساوی سلوک رکھیں، کم زیادہ مت کیجیے گا، آخرت میں پکڑ ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنی سومی وتھ کچن کو۔ اوکے جی، اللہ حافظ، بائے بائے۔